صفحہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 7 مکمل ہوئی تھی. 8 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی. جب ان پر محنت کی ان لوگوں نے بات کو نہیں مانا تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا شکوہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں اس قوم کے اندر تھیں جو وہ گناہ کرتے تھے. 4 برائیاں ان کے اندر تھیں. وہ کون سی برائیاں تھیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم. جب کبھی حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے دین کی دعوت دیتے ان کو واعظ و نصیحت کرتے تو وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے لیا کرتے تھے کہ ان کا کوئی لفظ ہمیں سنائی نہ دے. دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے اندر دوسری برائی یہ تھی واستغشوا ثیابہم کہ وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتے تھے, اپنے چہرے پر اپنے کپڑے لے دیتے تھے کہ اس نبی کے چہرے پر ہماری نگاہ نہ پڑ جائے. تیسرا وَأَسَرُّوا اللہ نے ارشاد فرمایا تیسری برائی ان کے اندر کیا تھی کہ وہ اصرار کرتے تھے, ضد کرتے تھے, کفر و شرک پر ڈٹے رہتے تھے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا چوتھی برائی ان کے اندر کیا تھی کہ وہ تکبر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اور کیا بات عرض کی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کی کہ میرے پروردگار ثم پھر انی بے شک دعوتہم میں نے ان کو دعوت دی جہارن کھلے طور پر. میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی. میں نے ہر طریقے کو اختیار کیا. جہاں کہیں جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتا. یہ گلی سے گزر رہے ہوتے تو میں گلی میں ان کے سامنے آ جاتا. بازار میں جا رہے ہوتے تو ان کے پیچھے پیچھے جاتا, ان کو بات سمجھاتا, دین کی دعوت دیتا. اگر یہ جنگلوں کی طرف جا رہے ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام جنگلوں میں ان کے پیچھے چلے جاتے. یہ لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے. یہ اپنے کاموں میں لگے ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے, ان کو دین کی دعوت دیتے. کیا کہتے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی ان کارروائیوں کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, ہم خوشی میں شریک ہوتے ہیں یہی رٹ, غمی میں شریک ہوتے ہیں پھر بھی ہمارے سامنے آ کر یہی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ ان کو دیوانہ اور مجنون کہنا شروع کر دیا انہوں نے. اللہ نے ارشاد فرمایا وقالوا مجنون وازدجر,
وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کیا کہتے تھے کہ یہ تو مجنون ہو چکا ہے نعوذ باللہ، وازدجر، اور یہ تو ڈانٹا گیا ہے، یہ جھڑکا گیا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کوئی 3-4 بندے بیٹھے ہوتے ان کے سامنے ان کے پاس جا کر بیٹھتے تو نعوذ باللہ وہ دھکے دے دے کر حضرت نوح علیہ السلام کو اس مجلس سے اٹھا دیا کرتے تھے، وہاں بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اور کیا شکوہ کیا، اے پروردگار بے شک میں نے ان کو دعوت دی ہے کھلے طور پر، ثم انی پھر بے شک میں اعلنتو، میں اعلن یعلن اعلان سے ہے کہ جیسے ہم اعلان کرتے ہیں اونچی آواز سے، اعلان ہوتا ہے اونچی آواز سے تاکہ سارے سن لیں۔ فرمایا ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے اعلانیہ طور پر لہم ان کو دعوت دی، میں نے ان میں اس دعوت کے اعلان بھی کیے، یعنی لوگ بیٹھے ہوتے تو میں مجلس میں جا کر اونچی آواز سے ان کے ساتھ بات کرتا، کیا لوگوں اللہ کو ایک مان لو، میری بات کو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی لوگوں کا مجمع لگا ہوتا اور آپ اونچی آواز سے ان کو جا کر اس بات کی دعوت دیتے، ان کے سامنے اس بات کا اعلان فرما دیتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ واسررت، اور میں نے چھپ کے دعوت دی لہم ان کو، سرے عام بھی، اونچی آواز سے بھی، اعلانیہ طور پر بھی، اور میں چھپ چھپ کر بھی ان کو دعوت دیتا رہا، اسرارا آہستہ آہستہ، یعنی کوئی آدمی بیٹھا ہے اکیلا بیٹھا ہے تو میں چھپ کر اس کے پاس جاتا کہ یار لوگوں کے سامنے تو میں تیرے پاس نہیں آیا، چلو میں تجھے دین کی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کو ایک مان لے، اس میں تیرا بھلا ہوگا۔ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر میں ان کو چھپ چھپ کر بھی دین کی دعوت دیتا رہا، ساروں کو بھی اور ایک ایک کو بھی جا کر میں نے دین کی دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، پس میں نے کہا استغفروا، تم معافی مانگ لو، تم استغفار، تم بخشش طلب کرو، استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے۔ اے پروردگار میں نے تو ان کے سامنے یہ بات بھی پیش کی کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو، کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، غیر اللہ کی پوجا کو چھوڑ دو۔ جب تم میری بات کو مان لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، انہ کان غفارا، انہ بے شک وہ کانا ہے غفارا بخشنے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، اے پروردگار میں تو ان کے پاس جاتا رہا، اعلانیہ طور پر بھی ان کو دین کی طرف بلاتا رہا، چھپ چھپ کر بھی بلاتا رہا، میں نے تو یہاں تک کہ ان کے پاس جا کر ان سے یہ بھی کہا کہ جتنا تمہارا عرصہ، تمہارا وقت گزر چکا ہے، جو تم نے گناہ کیے ہیں، کفر شرک کیا ہے، اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہارے کفر کو بھی شرک کو بھی، صرف اللہ سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ جب تم ایسا کر لو گے، اے پروردگار میں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ یورسل، وہ برسائے گا، السماء، آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارا، لگاتار بارش، مدرارا موسلا دار بارش کو کہتے ہیں۔ اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ بارش عطا کریں گے۔ ان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بارشیں ان پر نہیں آ رہی تھی، رک چکی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم اللہ کی بات کو مان لو گے، اللہ کی توحید کو مان لو گے، میری رسالت کو تسلیم کر لو گے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو جو بارش تم سے رکی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارش بھی برسا دیں گے، اور بارش برسانے کے ساتھ ساتھ اور کیا عطا کریں گے؟ اور بھی بڑے انعامات ملیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ، اور مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، وہ تمہیں مال بھی بہت زیادہ عطا کرے گا اور وہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اور کیا دے گا؟
یعنی یہ توبہ کی برکت سے، معافی مانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کچھ عطا کریں گے۔ اور کیا عطا کریں گے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور بنائے گا لکم تمہارے لیے جناتن باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا تمہارے لیے انہارا نہریں۔ دیکھیں باغات کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے جب آسمان سے بارش برسے گی، پانی آئے گا تو زمین جو ہے وہ ہموار ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اور جب کوئی فصلوں کو پانی لگایا جاتا ہے تو فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، لہلاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے اور تمہارے لیے ان بارشوں سے، اس پانی سے کیا باغات لگا دیں گے، اور ان بارشوں کے پانی کی وجہ سے تمہارے لیے نہریں بھی بہنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فصل بھی عطا کریں گے، اناج بھی عطا کریں گے، بہت کچھ تمہیں عطا کریں گے۔ صرف اور صرف تم کیا کر لو؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کفر اور شرک سے بچنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھے ہیں، اگر تم انہیں لینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ لا ترجون، نہیں تم امید رکھتے، للہ اللہ تعالیٰ سے، وقارا عزت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے، بار بار سمجھاتے اور کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے عزت کو نہیں چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے ہو؟ حالانکہ ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ سے عزت ہی نہیں مانگتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے عزت مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ وقد، اور تحقیق، خلقکم، اس نے پیدا کیا ہے تم کو، اطوارا، طرح طرح سے۔ اطوارا طور کی جمع ہے، طور کسے کہتے ہیں؟ طرح طرح کا پیدا کرنا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو طرح طرح سے پیدا کیا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک بڑی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے انسان پیدا فرما دیے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنائے، مختلف شکلیں ہیں، ایک ہی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً یہ کیا تھا؟ پانی کا ایک قطرہ تھا، نطفہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے لوتھڑا بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بوٹی کی شکل عطا کی، پھر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر بوٹیوں کو چڑھایا، پھر ایسا بھی تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر تھوڑا عرصہ یہ بے جان رہا، پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو جان دے دی، پھر جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو بچہ تھا، پھر اللہ نے اس کو جوان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑھاپا عطا کیا۔ تو یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی وقد، اور تحقیق، خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، اطوارا، طرح طرح سے۔ تو اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نے جو دین کی دعوت دی اپنی قوم کو، بڑی پیار سے اور بڑے ہی محبت سے، پیار سے دعوت دی اور بڑی محبت سے دعوت دی، اور دعوت دے کر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی پیش کیا کہ اگر تم میری اس دعوت کو مان لو گے تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ علم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ کیفا، کیسے، خلق، پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، طباقاً، تہ بتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا لوگوں، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اتنے بڑے بڑے آسمان، اور تہ بتہ پیدا کیے؟ جب ہم تو ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں، لیکن پہلے آسمان کو دیکھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے
کہ جس پروردگار نے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر کھڑا کر دیا ہے وہ اور آسمان پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس سے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور پھر اس نے صرف پیدا ہی نہیں کیے، ہمارے اوپر کھڑا کر دیا بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، اور جب سے پیدا کیے تب سے ویسے ہی ہیں جیسے پیدا کیے ہیں، کسی آسمان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ کی قدرت کے دلائل کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہ بتہ۔ وجعل القمر، اور اس نے بنایا ہے القمر چاند کو، فیہن ان میں، نورا نور، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بھی بنا دیا۔ آسمان پر چاند دکھائی دیتا ہے، کیسا دکھائی دیتا ہے؟ روشن، چاند ہمیں روشن نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں میں چاند کو بھی کیا کر دیا؟ روشن بنا دیا، نور عطا کر دیا۔ وجعل الشمس، اور اس نے بنایا ہے الشمس سورج کو، سراجن چراغ۔ واللہ انبتکم، اور اللہ نے اگایا ہے تم کو من الارض زمین سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اللہ نے اگایا ہے تم کو زمین سے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے خلقہ من تراب، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ من تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ اور تم کس کی اولاد ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ جب آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تو تم بھی کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے بنائے گئے ہو، اور اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مٹی سے ہی پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کیسے پیدا کر رہے ہیں؟ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ کہاں سے اگتی ہے؟ زمین سے اگتی ہے، مٹی سے اگتی ہے۔ اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، تم اس کو کھاتے ہو، تمہاری خوراک سے اللہ تبارک و تعالیٰ خون بناتے ہیں، اور خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ مادہ تولید بناتے ہیں جس سے انسان جنم لیتا ہے۔ وہ مادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خون سے بناتے ہیں، تو سبب کیا بنا؟ یہی ہماری خوراک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تم کو اگایا ہے زمین سے نباتا، اگانا۔ ثم یعیدکم، ثم پھر، یعید وہ لٹائے گا، تم کو، فیہا اسی میں، زمین سے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہاں لٹائے گا؟ زمین میں لٹائے گا۔ یعنی تم جب مر جاؤ گے تو تمہیں کہاں دفن کیا جائے گا؟ مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور مٹی میں ہی جاؤ گے۔ وَيُخْرِجُكُمْ، اور وہ نکالے گا تم کو، اخراجا، نکالنا۔ کب نکالے گا؟ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ہی، مٹی سے پیدا کرتا ہے، اور مٹی کے اندر ہی تم جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے ہی تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعلا، بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، بساطا، بچھونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ بچھونا۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والارض فراشا، زمین کو فرش بنا دیا کہ تم اس پر چلتے بھی ہو، تم اس کے اوپر سوتے بھی ہو، تم اس کے اوپر کھیلتے بھی ہو، کودتے بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لتسلکو، تاکہ تم چلو پھرو، منہا، اس زمین سے، سبلن فجاجا، کشادہ راستوں پر۔ فجاجا فجن کی جمع ہے، اور فج کسے کہتے ہیں؟ کشادہ راستے کو۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشادہ راستوں کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کہیں جا رہے ہوں، راستے میں ٹریفک بند ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر عوام زیادہ ہو اور راستہ تنگ ہو تو انسان جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن راستہ کشادہ ہوگا، آدمی آسانی سے گزرے گا تو اس کو کوئی تکلیف
نہیں ہوگی، وہ گھر جلدی پہنچ جائے گا، آفس میں جلدی پہنچ جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَسْلُكُوا، ہم نے زمین کو کس لیے بچھایا؟ تاکہ تم چلو پھرو منہا، اس زمین سے، سبلاً فجاجا، کشادہ راستوں پر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے پروردگار، میں نے تو اپنی قوم کو بڑی دعوت دی ہے، میں نے تو بڑا زور لگا لیا ہے، میں نے تو اونچی آواز سے بھی، آہستہ آواز سے بھی، سب کو اکٹھے بھی، سب کو ایک ایک کے پاس جا کر بھی میں نے ان کو دین کی دعوت دی ہے۔ اے پروردگار، آپ کی قدرت کے دلائل بھی ان کے سامنے پیش کیے ہیں اور آپ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ان کے سامنے کیا ہے، لیکن یہ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، حقیقی معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، اپنے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ، بالخصوص پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، اے میرے پروردگار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، مشکلات میں الجھے ہوئے تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے۔ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے حلال میں برکتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ، حرام سے اور حرام کاریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان سب کی قبروں کو منور فرما دے، ان سب کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما دے۔ یا اللہ، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس مجلس میں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ، ہمارے بزرگوں کو صحت والی، عافیت والی، امن و سلامتی والی، برکتوں والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم نوجوانوں کو اے پروردگار اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ، دین میں استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ، حاضرین مجلس کی تمام نیک خواہشات کو، ان کی تمام جائز تمناؤں اور دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔